دنیا مومن کا قید خانہ اور کافر کی جنت۔ معارف الحدیث، حدیث نمبر 170، فصل کتاب الرقاق۔ حضرت ابو موسیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دنیا کو اپنا محبوب و مطلوب بنائے گا وہ اپنی آخرت کا ضرور نقصان کرے گا، اور جو کوئی آخرت کو محبوب بنائے گا وہ اپنی دنیا کا ضرور نقصان کرے گا۔ پس جب دنیا و آخرت میں سے ایک محبوب بنانے سے دوسرے کا نقصان برداشت کرنا لازم اور ناگزیر ہے، تو عقل و دانش کا تقاضا یہی ہے کہ فنا ہو جانے والی دنیا کے مقابلہ میں باقی رہنے والی آخرت اختیار کرو۔ یہ حدیث پاک مسند احمد شعب الایمان للبہقی میں موجود ہے۔ تشریح: ظاہر ہے کہ جو شخص دنیا کو اپنا محبوب و مطلوب بنائے گا تو اس کی اصل فکر و سعی دنیا ہی کے واسطے ہوگی، اور آخرت کو یا تو وہ بالکل ہی پشت ڈال دے گا یا اس کے لیے بہت کم جد و جہد کرے گا، جس کا نتیجہ بہرحال آخرت کا خسارہ ہوگا۔ اسی طرح جو شخص آخرت کو محبوب و مطلوب بنائے گا اس کی اصلی سعی و کوشش آخرت کے لیے ہوگی، اور وہ ایک دنیا پرست کی طرح دنیا کے لیے جد و جہد نہیں کر سکے گا، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ دنیا زیادہ نہ سمیٹ سکے گا۔ پس صاحب ایمان کو چاہیے کہ وہ اپنی محبت اور چاہت کے لیے آخرت کو منتخب کرے، جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، اور دنیا تو بس چند روز میں فنا ہو جانے والی ہے۔ دنیا مومن کا قید خانہ اور کافر کی جنت۔ معارف الحدیث، حدیث نمبر 159، فصل کتاب الرقاق۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا مومن کا قید خانہ اور کافر کی جنت ہے۔ مسلم شریف۔ تشریح: قید خانہ کی زندگی کی بڑی خصوصیت یہ ہے کہ قیدی اپنی زندگی میں آزاد نہیں ہوتا، بلکہ ہر چیز میں دوسروں کے حکم کی پابندی کرنے پر مجبور ہوتا ہے۔ جب کھانے کو دیا گیا اور جو کچھ دیا گیا کھا لیا، جو پینے کو دیا گیا پی لیا، جہاں بیٹھنے کا حکم دیا گیا بیٹھ گیا، جہاں کھڑے ہونے کا حکم دیا گیا بیچارہ کھڑا ہو گیا۔ الغرض قید خانہ میں اپنی مرضی بالکل نہیں چلتی، بلکہ چار و ناچار ہر معاملے میں دوسروں کے حکم کی پابندی کرنی پڑتی ہے۔ اسی طرح ایک دوسری خصوصیت قید خانہ کی یہ ہے کہ قیدی اس سے جی نہیں لگتا اور اس کو اپنا گھر نہیں سمجھتا، بلکہ ہر وقت اس سے نکلنے کا خواہش مند اور متمنی رہتا ہے۔ اور اس کے برعکس جنت کی خصوصیت یہ ہے کہ وہاں جنتیوں کے لیے کوئی قانونی پابندی نہیں رہے گی، اور ہر جنتی اپنی مرضی کی زندگی گزارے گا، اور اس کی ہر خواہش اور ہر آرزو پوری ہوگی۔ نیز لاکھوں برس گزرنے پر بھی کسی جنتی کا دل جنت سے اور جنت کی نعمتوں سے نہیں اکتائے گا، اور نہ کسی کے دل میں جنت سے نکلنے کی خواہش پیدا ہوگی۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا، وَفِيهَا مَا يَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْعَيْنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ سورۃ ہے زخرف، آیت نمبر 43، سورۃ نمبر 71۔ جنت میں وہ سب کچھ
ہے جس کے تمہارے دل چاہیں، اور جس کے انتظار سے تمہاری آنکھوں کو لذت و سرور حاصل ہو، اور تم اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ اور سورۃ کہف میں فرمایا گیا، لا یبغون عنہا حوالا، جنتی جنت سے کہیں گے اور منتقل ہونا نہ چاہیں گے۔ پس اس عاجزی کے نزدیک اس حدیث میں ایمان والوں کو خاص سبق دیا گیا ہے کہ وہ دنیا میں حکم و قانون کی پابندی کی قید خانہ والی زندگی گزاریں اور دنیا سے جی نہ لگائیں، اور حقیقت پیش نظر رکھیں، اس دنیا کو اپنی جنت سمجھنا اور اس سے اپنا دل لگانا اور اس کے عیش کو اپنا اصل مقصود و مطلوب بنانا کافرانہ طریقہ ہے۔ پس یہ حدیث گویا ایک آئینہ بھی ہے جس میں ہر مومن اپنا چہرہ دیکھ سکتا ہے۔ اگر اس کے دل کا تعلق اس دنیا کے ساتھ وہ ہے جو قید خانہ کے ساتھ قیدی کا ہوتا ہے تو وہ پورا مومن ہے، اور اگر اس نے اس دنیا سے اپنا دل ایسا لگا لیا کہ اس کو اپنا مقصود و مطلوب بنا لیا ہے تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ اس کا یہ حال کار فرمانا ہے۔ دنیا فانی اور آخرت غیر فانی، اس لیے آخرت کے طالب بنو۔ تبلیغ 92 چینل، اس کو لائک کرنا، سبسکرائب کرنا، شیئر کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔